الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اکثر ہمیں یہ فکر آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آفٹر رمضان، کیسے ممکن ہے کہ ہم استقامت حاصل کریں رمضان کے بعد، اور رمضان کے بعد وہ لیول آف کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ جو ایک اسپیشل کنیکشن ڈیولپ ہوا تھا وہ اسٹیبلش کریں۔ تو اس کا حدیث میں ایسا سوال نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رمضان کے بعد ہم کیسے اس لیول آف ایمان کو اچیو کریں۔ اور سو آنسرنگ دا کوشچن جو میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، وائی ڈڈ دا صحابہ نیور آسک دس کوشچن بفور کہ یا رسول اللہ رمضان کے بعد استقامت کیسے حاصل کریں؟ بیکاز دا صحابہ نیو کہ دا لارڈ آف رمضان از دا لارڈ آف شوال اینڈ ذی القعدہ اینڈ ذی الحج۔ ان کے لیے رمضان wasn't very different than شوال and ذی القعدہ and ذی الحج۔ صرف فرض روزی آتے تھے اور قیام اللیل رات کا، یعنی قیام اللیل تو ویسے بھی ہوتا تھا اور تراویحوں کی فارم میں، جماعت کی فارم میں۔ ادروائز لائف واز پریٹی دا سیم، 19-20 کا فرق تھا۔ صدقہ زیادہ کرتے، قرآن زیادہ پڑھ لیتے تھے، لیکن لائف میں ان کی کیا رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے نہیں تھے جیسے ہم کر رہے ہیں، یا قرآن بالکل ہی 0 پہ لے آئے یا 1 پہ لے آئے؟ نہیں، دے ریکگنائزڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان کا تعلق اللہ سے تھا، مہینے سے نہیں تھا، رمضان سے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کیا اور اپنے آپ سے صرف کنیکٹ نہیں کیا۔ اس لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی اور وفات ہوئی تو علی بن ابی طالب گر گئے، عثمان بن عفان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین تلوار نکالے کہنا شروع ہو گیا کہ کوئی بولے تو صحیح کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے۔ تو جو ابو بکر صدیق نے بات کی تھی، یہ ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈز اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ٹریننگ والے لوگ۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ الحی لا يموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ الحی ہے۔ اللہ الحی رمضان میں بھی ہے اور شوال میں بھی ہے اور ذی القعدہ میں بھی ہے اور ذی الحج میں بھی ہے، اور اللہ الحی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رب کے ساتھ تعلق کسی مہینے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا صحابہ کا، وہ اس چیزوں سے بالا تر تھے۔ سو ایز یسٹرڈے واز دا پریپریشن فار رمضان، رمضان از دا پریپریشن فار لائف۔ یاد رکھیں اس بات کو، اٹس اے کک آف، اٹس اے اسٹارٹ، اٹس ناٹ دا اینڈ۔ ہم تو ختم کر دیتے ہیں اس چیز کو، توبہ استغفار کی اور رمضان کے بعد سب بھول گئے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے، ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے جنت میں ہی پڑھ لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، وہ جنت میں ہی پڑھا اور اللہ نے ان کی توبہ جنت میں ہی قبول کر لی۔ اور اس کے بعد کہا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں آدم اور حوا کو بھیجا اور شیطان کو بھی مردود قرار دے کے بھیجا، ٹو ٹیسٹ کہ آر یو کنسسٹنٹ ان یور توبہ اور ناٹ۔ سو یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جو گریٹس یا جو سن ہوا تھا آدم سے تو اس کی وجہ سے ہم اس دنیا، نہیں، دس ورلڈ از ناٹ اے پنشمنٹ فار اس۔ یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بھیجیں گے، اللہ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا۔ اور آدم سے جب گناہ ہو گیا تو اللہ نے توبہ قبول کر کے اور اس دنیا میں بھیجنا تھا آدم کو، اور آپس میں اینیمیز بن گئے آدم اور شیطان۔ سو توبہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کہ تم اپنی توبہ میں سچے ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم سچے ہو گے یو ول کم بیک ٹو یور ہوم، اور اگر سچے نہیں ہوگے تو یو ول گو ٹو اے پلیس وچ از ہیل فائر۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رمضان میں جو آپ نے توبہ کی ہے نا، اس کا پروف آپ نے شوال میں اور ذی القعدہ میں اور ذی الحج میں اور آنے والے 11 مہینوں میں دینا ہے۔ رمضان کی توبہ کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے، رمضان کے آنسوؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے، رمضان کی دعاؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے کہ تو ان دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے رب کی فرمانبرداری کرتا ہے یا دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور استقامت اصل چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیسٹ فرینڈ نے پوچھا، ابو بکر نے، کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاؤ لکی دے ور،
They could see their Habib sallallahu alaihi wasallam. They could see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from their eyes. قد شبت, آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. مجھے ابو بکر بوڑھا ہود نے کر دیا, اور الواقعہ نے کر دیا, اور مرسلات نے کر دیا, اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم نے کر دیا, واذا الشمس کورت نے کر دیا. اور علماء اس میں دیکھتے ہیں کہ what was the ayah which made Rasul sallam weak, what made his hair go grey and white, وہ پتہ کیا تھی؟ فاستقم کما امرت. اے رسول بی اسٹیڈ فاسٹ, آپ اس پہ اپنے استقامت اختیار کرنی ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. So don't close the door of Qiyamul Layl after Ramadan. Don't close the door of fasting after Ramadan. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کے بعد جو 6 روزے دیے نا شوال کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان کے 30 روزوں کے بعد یا 29 کے بعد منتھ کی فاسٹنگ کے بعد 6 روزے رکھے گا شوال کے, ایز اف ہی ہیز فاسٹڈ فار دا ہول ایئر. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیکی کا بیر منیمم ریوارڈ کتنا کہ دیتے ہیں 10, تو 300 بن جاتی ہیں فاسٹنگ کے, اور 6 ایڈ کے تو 360 بن جاتے ہیں فار دا ہول ایئر. تو بیر منیمم تو پورا سال کا ہے, اس لیے دیں تاکہ ہم روزے کو بھول نہ جائیں. ایک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, اور ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ رمضان کے بعد فوراً سے روزے بالکل چھوڑ دیے. Don't close the door of Quran in your life after Ramadan. Don't close the door of Sadaqah after Ramadan.